العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے، یہ فیصلہ آ گیا ہے العزیزیہ سے متعلق۔ نواز شریف کو 10 سال سزا سنائی گئی تھی، اب یہ خبر آئی ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ فرح مجبین ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہی ہیں۔ فرح، فیصلہ محفوظ جو کیا گیا تھا وہ سنا دیا گیا ہے، بری ہو چکے ہیں نواز شریف؟ جی بالکل، بہت ہی مختصر دنانیے کا یہ فیصلہ محفوظ رہا۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ میں عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، جبکہ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی بری ہو چکے ہیں، اور فلیگ شپ ریفرنس میں تو وہ پہلے ہی بری ہو چکے تھے۔ تینوں ریفرنسز میں نواز شریف جو ہے بری ہو چکے ہیں۔ عدالت نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے دلائل مکمل ہونے پر دونوں فریقین کے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل یہ 2 رکنی بینچ تھا، جنہوں نے آج نیب سے دلائل طلب کر رکھے تھے، اور نیب کے دلائل مکمل ہونے پر بری کر دیا گیا العزیزیہ ریفرنس میں۔ اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ ایون فیلڈ میں بھی وہ بری ہو چکے ہیں، اور فلیگ شپ میں تو پہلے سے ہی وہ بری تھے۔ یہ بھی کنفرم کیجیے گا کہ نواز شریف کی جانب سے کون پیش ہوا آج عدالت میں، پھر نیب کی جانب سے کون پیش ہوا؟ نیب نے ڈیفینڈ نہیں کیا سارے معاملے کو؟ جی بالکل، امجد پرویز جو ہیں وہ نواز شریف کے وکیل کے طور پر آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے، جبکہ نیب کی پوری ٹیم جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئی تھی، کیونکہ گزشتہ سماعت پر نواز شریف کے وکیل جو امجد پرویز ہیں ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ بھی جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے، ان کے دلائل مکمل ہو چکے تھے۔ آج جو ہے صرف نیب نے جو ہے اپنے دلائل مکمل کرنے تھے، اور نیب نے عدالت سے پونے گھنٹے کا وقت مانگا تھا کہ ہم پونے گھنٹے کے وقت میں اپنے دلائل مکمل کر دیں گے، اور تمام تر جو دستاویزات ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ عدالت کے روبرو وہ پیش ہوئے۔ لیکن جب سماعت کا آغاز ہوا تو واجد ضیاء کی جو انالیسس تھے، جو جے آئی ٹی رپورٹ، جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے، ان کی رپورٹ کے اوپر رلائی کر رہا تھا یہ ریفرنس، لیکن دوران سماعت یہ بات کہی گئی کہ زیادہ تر جو ریکارڈ ہے وہ فوٹو کاپیز پر مشتمل ہے، جس پر عدالت کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اتنا بڑا ریفرنس فوٹو کاپیز پر کیسے بنا، اور یہ فوٹو کاپیز عدالتی ریکارڈ کا حصہ کیسے بنی، جس پر نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ تمام تر فائنڈنگز جو تھیں وہ جے آئی ٹی کے سربراہ اور اس کیس کے سٹار گواہ امجد پرویز کی تھی، اور انہی پر ہم رلائی کر رہے تھے، اور واجد ضیاء نے بھی کوئی تعلق جو ہے وہ ان دستاویزات سے نواز شریف کا نہیں جوڑا۔ اس لیے نواز شریف جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا دستاویزات موجود نہیں جس کا العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس اور ہل میٹل جو ہے اس سے نواز شریف پر کوئی تعلق جو ہے وہ وضع کر سکے۔ کوئی ایسا ڈاکومنٹ یا کوئی ایسے شواہد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ نیب تو آپ کو یعنی نیب نواز شریف کو کافی رعایت دے رہی ہے، تو آپ یہ رعایت کیوں نہیں لے لیتے، جس پر نواز شریف کے وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ کیسا احسان، ہم اس کیس میں پہلے ہی جو ہے وہ تمام تر ریکارڈ عدالت کے روبرو رکھ چکے ہیں۔ نواز شریف کا کسی بھی صورت ان پراپرٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی نیب کے پاس ایسے شواہد موجود ہے کہ وہ یہ تعلق ثابت کر سکے۔ پہلے بھی ہم عدالت کے روبرو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا ٹرائل کورٹ کا وہ جو تھا وہ غلط تھا، جبکہ اس میں ارشد ملک جو جج تھے، جو مرحوم جج ہیں، ان کا بھی ذکر آیا کہ ان کا فیصلہ جو تھا وہ متعصبانہ تھا، اور بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو پر مہر لگائی جب انہوں نے جج ارشد ملک کو جو ہے وہ برطرف کیا، اور ان کے برطرفی کے بعد یہ جو سزا معطلی کا جو فیصلہ ہے وہ کن حالات میں دیا گیا تھا یہ سب کے سامنے ہے، جس کے بعد عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر جو ہے مختصر دورانیے کا یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس کے بعد سناتے ہوئے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ سارا معاملہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف جو تھے ساری سزاؤں کے بعد وہ نااہل ہو گئے تھے تاحیات، پھر اس کے بعد قانون پاس ہوا، پھر وہ تاحیات نااہلی 5 سال میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ تمام جو ریفرنسز تھے اس میں تو بری ہو گئے ہیں، اب یہ جو نااہلی کی جو تلوار تھی غالباً الیکشن میں بھی انہوں نے کانٹیسٹ کرنا ہے، تو اس متعلق بات ہوئی ہے کہ وہ نااہل جو 5 سال کے لیے انہوں نے کہا کہ 5 سال ہوگی نااہلی، یہ ختم ہو چکی ہے اب نااہلی نواز شریف کی اس تمام تر صورتحال کے بعد، بری ہونے کے بعد، اس پر کوئی بات ہوئی؟ اس حوالے سے ابھی قانونی ماہر تو یہی کہتے ہیں کہ جب فیصلے جو ہیں معطل ہو جاتے ہیں ٹرائل کورٹ کے، کیونکہ ٹرائل کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی زیری عدالت ہے، اور ٹرائل تمام تر جو ہے وہ اسی عدالت میں ہوا،
اور اس عدالت کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپر عدالت ہے اور اسی ٹرائل کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیے جاتے ہیں، اور چاہے وہ فیصلے سزا معطلی کے ہوں یا فیصلوں میں کوئی نیب کی اپیل ہے، جس میں نیب نے کہا تھا کہ العزیزیہ اسٹیل میں ریفرنس میں ان کو کم سزا سنائی گئی، سزا بڑھانے کی اپیلیں ہوں، تو ان کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور آج بھی عدالت نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹرائل بیک کر دیتے ہیں، لیکن نیب نے جو نواز شریف کے وکیل تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ کیس ریمانڈ بیک کرتے ہیں تو بھی ہمیں فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی اپیل دائر کرنی ہوگی، اور پھر یہ معاملہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے گا۔ اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ وہی میرٹ پر یہ دلائل سنے گی اور سننے کے بعد اس اپیل پر فیصلہ کرے گی۔ گزشتہ سماعت پر بھی نیب کی جانب سے اس کیس کو دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیجنے اور دوبارہ فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا، لیکن نیب کی استدعا گزشتہ سماعت پر بھی جو ہے مسترد ہوئی، اور اس بار جب سماعت ہوئی تو بھی مسترد ہوئی۔ لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ جو نااہلی تھی اب اس فیصلے کے معطل ہونے کے بعد، کیونکہ اب وہ تینوں ہی ریفرنسز میں جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں، تو نااہلی جو ہے وہ بظاہر تو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔